السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج پڑھیں ہم سورۃ الاخلاص۔ سورۃ الاخلاص مکیہ ہے اور سورۃ الاخلاص کی 4 آیات 1 رکوع ہے۔ تو شروع کرتے ہیں سورۃ الاخلاص۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، قاف پیش لم قل، قاف کی پیش کو لام جزم سے ملا کے پڑھیں گے، قاف پیش لم قل، ہا پیش ہو، واؤ کی زبر کو لام تشدید سے ملائیں گے۔ تشدید جب کسی لفظ پہ آتا ہے تو وہ لفظ ہارڈ ہوتا ہے اور وہ لفظ 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، ایک اپنی حرکت کے ساتھ اور ایک اپنے پچھلے الفاظ جو حرکت والا ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ تو یہاں لام پہ بھی کوئی حرکت نہیں ہے، الف پہ بھی کوئی حرکت نہیں ہے، واؤ پہ حرکت ہے، تو ہم لام کو واؤ کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ واؤ زبر لام ول، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، 2 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ واؤ زبر لام ول، لام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو، قل هو اللہ۔ جب الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے تو وہ حمزہ میں کنورٹ ہو جاتا ہے، تو یہاں ہم حمزہ پڑھیں گے اس کو۔ حمزہ زبر آ، ہا زبر ہا، آہا، آہا، دال 2 پیش دن، آہادن۔ تو یہاں جو ہے دال کی 2 پیش ڈراپ ہو جائیں گی، دال کی کو ہم ساکن کر کے پڑھیں گے، دال کو پھر ہم ساکن کر کے پڑھیں گے، 2 پیش ڈراپ ہو جائیں گی، کیونکہ آیت آ رہی ہے۔ جب آیت آتی ہے تو وقف کرتے ہیں، اور جب وقف کریں گے تو آخری لفظ کی حرکت کو دیکھیں گے۔ تو یہاں 2 پیش ہیں، دونوں پیش ڈراپ ہو جائیں گی، جہاں دال ساکن پڑھا جائے گا۔ اور حروف جب دال جب ساکن ہو جائے تو ادھر ہم کلکلا کر کے پڑھتے ہیں، یعنی کہ آواز ڈبل آتی ہے۔ تو کس طرح پڑھیں گے؟ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد۔ اب قل واللہ احد نہیں پڑھنا آپ نے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جوڑ آپ کے سامنے ہے، کس طرح پڑھنا ہے؟ قل هو اللہ احد، حمزہ زبر آ، الف کے اوپر جب کوئی حرکت آ جائے تو اس کو حمزہ میں کنورٹ ہو جاتا ہے، یعنی کہ حرکت کا مطلب ہوتا ہے زبر زیر پیش آ جائے، تنوین آ جائے، 2 زبر 2 پیش آ جائے، کھڑا زبر آ جائے، تو وہاں پھر ہم تجوید کے رول کے مطابق الف کو حمزہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ خود جو ہے حمزہ میں کنورٹ ہو جائے گا، تو اب پڑھیں گے ہم حمزہ۔ آگے جو ہے لام کے اوپر تشدید ہے، یہ لام خالی ہے، تو جب آپ کو میں نے جیسے پہلے بتایا ہے کہ جو ہے تشدید جب کسی لفظ پہ آتا ہے تو ادھر سختی پائی جائے گی، اور جو ہے تشدید والا الفاظ 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، ایک اپنے ہی حرکت کے ساتھ اور ایک اپنے پچھلے الفاظ جو حرکت والا ہوتا ہے۔ حمزہ زبر لام ال، لام کھڑا زبر لا، تو یہ کھڑا زبر ہے، 2 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، یہاں کھینچ کے نہیں پڑھتے ہیں اللہ کو، ٹھیک ہے۔ لام درمیانی لام کو کھینچنا ہوتا ہے تھوڑا سا، 2 الف کے برابر، تو آپ نے یہ کھینچنا ہے، کیونکہ اکثر ہم نماز میں سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم کہاں کہاں غلطی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے اور ان کو اپنی غلطیوں کو ٹھیک کرنا ہے۔ حمزہ زبر لام اللام کھڑا زبر لا، ہا پیش صاد حس، ہا پیش صاد حس۔ تو یہاں الف اور لام پہ کوئی حرکت نہیں ہے، تو یہ دونوں نہیں پڑھے جائیں گے۔ ہا کی پیش کو ہم سواد کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، اور سواد کو ہم موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹے الفاظ میں سے ہے، تو ہم اس کو موٹا پڑھیں گے۔ ہا پیش سواد حس، سوا زبر سوا، میم زبر ما، دال پیش دو، اللہ الصمد۔ تو آج میں آپ کو حروف مستعلیہ بتاؤں گی کہ کون کون سے ہیں۔ آپ دیکھیں اسکرین پہ آ رہے ہیں کہ حروف مستعلیہ یہ ہیں۔ ان الفاظ کو ہر حال میں موٹا پڑھا جاتا ہے، چاہے ان کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، کوئی بھی حرکت آ جائے، انہوں نے ہر حالت میں موٹا پڑھا جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حروف مستعلیہ ہیں، آپ نے یاد رکھنے ہیں، پورے قرآن پاک میں ان کو موٹا پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ میم زبر ما، دال پیش دو، اللہ الصمد۔ آیت مکمل ہوئی، پیش ڈراپ ہوا، دال ساکن ہوگی، حروف قلقلہ میں سے ہو گیا، تو یہاں ہم نے آواز کو ڈبل کرنا ہے، دوبارہ جو ہے اپنی مخرج سے لگ کر ٹکرا کر واپس آئے گی، جنبش ہوگی یہاں پہ آواز میں، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہاں ہم کیا کریں گے؟ حروف یہ قلقلہ ہے تو یہاں قلقلہ کر کے پڑھیں گے، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ یہاں جو ہے اللہ نہیں پڑھنا، یہ کھینچنا نہیں ہے اس کو، ٹھیک ہے۔
زبر ہے، زبر زیر پیش کو کھینچنا بہت بڑی غلطی ہے، ٹھیک ہے، حرام غلطی میں شامل ہے یہ، آپ نے کھینچنا نہیں ہے، مطلب چینج ہو جائے، اللہ نہیں پڑھنا، غلط ہے، اللہ الصمد، لم یلد، لم یلد، یا زبر یا، لام زیر دال لد، یہاں بھی کلکلا ہوگا، لم یلد ولم یولد، تو یہاں پہ ہم یا کو کیوں کھینچ کے پڑھتے ہیں، یہ لم و لم تو بالکل آرام سے پڑھنا ہے، یا پیش واؤ یو، کیونکہ یہ واؤ ساکن ہے، پچھلے الفاظ پیش ہے، واؤ مد ہے، دو الف کے برابر واؤ کو ہم کھینچیں گے، واؤ مد ہے تو یا بھی ساتھ ملا کے پڑھا جا رہا ہے نا، دونوں کو کٹھے پڑھیں تو یہ ملنے کی وجہ سے یا بھی کھینچا جائے گا، ٹھیک ہے، یا پیش واؤ یو، لام زبر لام زبردال لد، لام زبردال لد، یولد، یولد، یا پیشواؤ یو، لام زبردال لد، یولد، یہاں بھی کلکلا کریں گے، دال ساکن ہے اس وجہ سے، ولم یولد، ولم یولد، ولم یکن لہ کفوا احد، واو زبر وا، لم زبر میم لم، ولم، یا زبر یا، کاف کی پیش کو ہم نے نون سے ملانا ہے یا لام سے ملانا ہے، تو جزم، جب جزم اور تشدید دونوں ایک ساتھ آ جائیں تو تشدید سے ملایا جاتا ہے، تشدید جو ہے وہ زیادہ ہیوی ہے، وہ زیادہ جو ہے طاقتور ہے جزم سے، تو اسی لیے جزم سے ہم نہیں ملائیں گے، ہم ملائیں گے تشدید کے ساتھ، کاف پیش لم کل، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، دو الف کے برابر کھینچیں گے الٹا پیش کو، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، کاف پیش کو، کش والا کاف باریک پڑھا جاتا ہے، دو نقطوں والا کاف موٹا پڑھا جاتا ہے، فا پیش واو، کاف پیش کو، فا پیش فو، کوفو، واو دو زبر الف ون، کوفو ون، تو یہاں دیکھیں تنوین کا، تنوین بولتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو، اور نون ساکن کا، دونوں کے رول جو ہیں وہ ایک ہیں، تو یہاں آگے تنوین، تنوین کے بعد آگے حروف حلقی میں سے حمزہ، حروف حلقی 6 ہیں، کون کون سے ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، تو یہ حمزہ آ گیا ہے، تو ہم کیا کریں گے، یہاں پہ واؤ میں اظہار کر کے پڑھیں گے، ظاہر کریں گے، یہاں پہ ہم غنہ نہیں کریں گے، کفوا احد، کفوا احد، حمزہ زبر آ، ہا زبر ہا، دال دو پیش دن، احدن، تو وقف کریں گے، دو پیش روک ہو جائیں گی، دال ساکن پڑھی جائے گی، دال پہ قلقلہ ہوگا، جب بھی دال ساکن ہوگی تو اس پہ قلقلہ ہوگا، آواز ڈبل آئے گی، کفوا احد، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، مکمل پڑھیں گے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، صدق اللہ العظیم۔